بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین ایک بہت زبردست نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا نسخہ ہے عورتوں کے امراض کے لیے۔ کافی ہمیں ان باکس میسج آ رہے تھے کہ ہمیں کو بہت اچھا نسخہ بتایا جائے۔ ناظرین یہ آج کا ہمارا نسخہ آزمودہ نسخہ ہے۔ ہمارے کلینک کا کہہ سکتے کہ کافی عرصے سے یہ استعمال شدہ نسخہ ہے، یعنی کہ کافی عرصے سے ہم اس کو استعمال کروا رہے ہیں۔ ہمیں اس کے بہت اچھے رزلٹ مل رہے ہیں الحمدللہ۔ ایسی عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو کہتی ہیں انہیں لکوریا کے مسائل ہے، لکوریا کی وجہ سے کمر درد میں یعنی کہ ہوتی رہتی ہے، چڑچڑا پن ہے، اعصابی کمزوری ہے، اور کہہ سکتے کہ جو طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی، یعنی کہ بوجھ سا رہتا ہے، جسم ٹوٹا پھوٹا سا رہتا ہے، کیونکہ لکوریا جو ہے یہ بہت کہہ سکتے کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آج میں آپ کو اپنے کلینک کے جو آزمودہ نسخے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ناظرین ان نسخہ جات کے استعمال سے لکوریا 15 سال پرانا ہو یا 20 سال پرانا ہو، وہ بھی انشاءاللہ اللہ پاک کی کرم سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن بہت آزمودہ نسخے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ جو ہیں ان کو استعمال کریں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، کیونکہ لکوریا کی جو وجوہات ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ سوزش بن جاتی ہے عضو جن کے رحم میں، جو عورت کا رحم ہوتا ہے، سوزش بن جاتی ہے، سویلنگ ہوتی ہے، جلن ہونے لگ جاتی ہے، بعض کا خارش بھی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو ختم کیا جائے تو لکوریا تبھی ٹھیک ہوتا ہے۔ بعض جو ہیں لوگ لکوریا کو خشک کر دیتے، خشک کرنا کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی جو مرض ہے اس کو پکڑنا چاہیے، یعنی کہ اس کی جو تکلیف ہے بنیاد ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ سوزش بن جائے، جو انفیکشن بن جاتی ہے جس کی وجہ سے ہارمونز بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، ڈیٹ پرابلم بھی یعنی کہ ڈیٹ پرابلم بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو اگر آپ کلیئر کریں گے یعنی کہ اس کی جو بنیاد کو، تو تبھی آپ کو یہ مستقل فائدہ دے گا۔ میں آپ کو اس کو کہہ سکتے کہ ختم کرنے کے لیے، انفیکشن ختم کرنے کے لیے، سویلنگ کو ختم کرنے کے، کیونکہ سویلنگ کی وجہ سے بعض اوقات پیڑوں میں یعنی کہ عورت کے جو رحم ہے وہاں پہ درد بھی شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ لگاتے بھی درد ہوتا ہے، یا تو شادی شدہ یعنی کہ جو جوڑے ہیں، عورتیں ہیں، جو مخصوص یعنی کہ ٹائم ہوتا ہے رات کو، ان کو بھی یعنی کہ درد ہوتا ہے، پین ہوتی ہے لکوریا کی وجہ، کیونکہ انفیکشن ہوتی ہے۔ انفیکشن کو دور کریں گے تو انشاءاللہ جی آپ کو جو ہے لکوریا وغیرہ اس کی تکلیف آپ کی ختم ہو جائے گی۔ نسخہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی جو پرہیز وغیرہ وہ بھی آپ کو سارا سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ نسخہ ناظرین آپ کے سامنے سکرین پر بھی شو ہو رہا ہے، نسخہ آپ نوٹ کریں، خود بنائیں، استعمال کریں اور دوائیں دیں، کہ بہت آزمودہ یہ نسخے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، محنت بھی اتنی مشکل نہیں ہے، ساری چیزیں آپ کو آسانی کے ساتھ کسی بھی دواخانہ سے مل جائیں گی۔ نسخہ آپ نوٹ کریں۔ نمبر 1 نسخہ مائی ناظرین آپ نے لینی ہے 5 تولہ، کمر کاس 5 تولہ، سنگ جراحت 5 تولہ، لود پٹھانی 5 تولہ، گوند چہار 5 تولہ، پیپل کی گوند 5 تولہ۔ یہ نسخہ ہے، اور اس میں آپ نے کوزہ مصری ہے وہ بھی 5 تولہ ڈال دینی ہے۔ اگر کوئی شوگر والا مریض ہے وہ کوزہ مصری کے بغیر اس کو بنا لے۔ ساری چیزوں کو پاؤڈر کر لینا ہے میدا کی طرح، ساری یعنی کہ جو اجزاء ہیں ان کو میدا کی طرح پاؤڈر کر لیں، باریک پیس لیں، باریک پیس کے اس کو محفوظ کر لیں۔ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ چائے والی چمچ جو ہے اس کا تیسرا سا، یعنی کہ اس کے 2 سے 3 گرام خوراک ہے۔ صبح خالی میدا کھا لیں دہی کی لسی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ، نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ کوشش کریں کہ دہی کی لسی مل جائے تو بہتر ہے۔ اسی طریقے سے شام کو کھانے سے کم 1.5 گھنٹہ پہلے کھا لیں، یعنی کہ عصر کے ٹائم کھا لیں، اس وقت بھی میدا خالی ہوتا ہے، دہی کی لسی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ۔ اسی طریقہ سے ناظرین اس نسخہ کو آپ نے استعمال کرنا ہے 7 دن لگاتار۔ 7 دن لگاتار استعمال کرنے کے بعد 7 دن کا وقفہ دینا ہے، پھر 7 دن اس طریقے سے استعمال کرنا ہے، یعنی کہ اسی طریقے سے آپ نے اس نسخہ کو
2 مہینے لگاتار استعمال کر لینا، انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ 15 سالہ یا 20 سالہ پرانا لکوریا بھی، وہ بھی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اور سویلیں وغیرہ جو ختم کرنے کے لیے ہے، وہ نسخہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کیپسول کا نسخہ ہے، وہ جڑی بوٹیاں وہ بھی آپ نوٹ کر لیں، سکرین پر جڑی بوٹیاں آپ کو شو ہو رہی ہیں، وہ نسخہ نوٹ کریں۔ اس میں ناظرین آپ نے لینی ہے گورکھ پان 2 تولہ، چریتا 2 تولہ، شاترا 2 تولہ، مغز نیم نمولی یعنی کہ نیم کے جو ہوتے ہیں پھل، اس کا اندرونی مغز ڈالنا ہے 2 تولہ، سونف 2 تولہ، پوست ریٹھا 5 تولہ، دماسا 2.5 تولہ، تخم سرس 2.5 تولہ، ثابت ہلدی ڈالنی ہے اس میں، پیسی ہوئی ہلدی نہیں ڈالنی، ثابت ہلدی ڈال کر اس کو باریک کر لیں 2.5 تولہ، سونت 1 نمبر لینی ہے، صاف ستھری لینی، 1 نمبر سونت لینی کیونکہ کافی مارکیٹ میں 2 نمبر آ گئی ہے، 2.5 تولہ، کوشش کریں کہ انڈیا کی سونت مل جائے۔ مصبر 1 نمبر لینا ہے آپ نے ناظرین 2.5 تولہ، سک سنبلو 2 تولہ، سرفوکا 2 تولہ، منڈی بوٹی 2 تولہ، اناب 5 تولہ۔ یہ جو ہے ناظرین نسخہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اسکرین کے سامنے آپ کو شو ہو رہا ہے۔ ساری چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے پاؤڈر کر لیں، یعنی کہ باریک پیس لینا ہے۔ فل سائز کے کیپسول مل جاتے ہیں، یعنی کہ 1000 ملی گرام کے کیپسول مل جاتے ہیں دیسی دوا خانہ سے، کیپسول میں ڈال لیں یہ دوائی، یعنی کہ باریک پیس کر۔ اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 کیپسول صبح کھانا ہے، 1 کیپسول شام کو کھانا ہے، کھانے کے 1 گھنٹہ بعد شربت اناب کے ساتھ۔ شربت اناب بھی آپ نے خود تیار کرنا ہے، مارکیٹ والا نہیں لینا۔ شربت اناب کی ویڈیو کا جو ہے لنک میں نے پہلے بتائی تھی، شربت اناب کیسے تیار ہوتا ہے، میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہ آپ اوپن کر کے دیکھ لیجیے گا شربت اناب کی ترکیب۔ اگر آپ شربت اناب تیار نہیں کر سکتے تو ایسا کریں کہ اناب مارکیٹ سے مل جاتے ہیں، اناب لیں، کچا مٹی کا برتن ہو تو بہتر، نہیں تو شیشے کا برتن ہونا چاہیے۔ 9 دانے اناب کے، یعنی کہ 9 پیس اناب کے ہونے چاہیے، وہ آپ نے 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دینے، موٹا موٹا سا کوٹ کر 9 دانے اناب کے۔ دوسرے دن آپ نے صبح ناشتہ کرنے کے 1 گھنٹہ بعد، یعنی کہ ناشتہ کر کے جب آپ ناشتہ کر لیں اس کے 1 گھنٹہ بعد اس پانی کو آپ نے چھان لینا ہے، اور اسی پانی کے ساتھ آپ نے یہ 1 کیپسول کھا لینا ہے۔ جو اناب بچے ہوں گے اس میں آپ نے مزید 1 گلاس پانی ڈال دینا۔ شام کا کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد وہ پانی اوپر والا چھان کر، یعنی کہ اس کو پن کر اسی پانی کے ساتھ 1 کیپسول کھا لیں۔ جو اناب بیٹھی ہو اس کو ضائع کر دیں، نئی اناب یعنی کہ 9 دانے نئی اناب بھگو دیں۔ اس طریقے سے بھی آپ اس کیپسول کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک ہے اکسیر خاص، صفوف اکسیر خاص، وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ وہ نسخہ بھی آپ نوٹ کر لیں، سکرین کے سامنے شو ہو رہا ہے۔ نسخہ ہے ناظرین ثابت ہلدی۔ ثابت ہلدی لینی ہے آپ نے 5 تولہ، ثابت ہلدی 5 تولہ۔ اوریجنل سونف لینی، مارکیٹ میں کلر کی بھی سونف ملتی ہے، یعنی کہ اس کو سبز کلر دیا جاتا ہے۔ اوریجنل سونف لینی ہے آپ نے 5 تولہ، ملٹھی 5 تولہ، اور اس میں آپ نے 25 گرام کلونجی ڈال دینی ہے۔ ٹوٹل 4 چیزیں ہیں، چاروں چیزوں کو آپ باریک پیس لیں، باریک پیسنے کے بعد محفوظ کر لیں۔ جو کھانے والا چمچ ہے چاول کھانے والا، اس کا تیسرا حصہ صبح اور تیسرا حصہ شام کو، کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد تازہ پانی کے ساتھ کھائیں۔ اسی طریقے سے آپ نے اس نسخہ کو استعمال کرنا لگاتار۔ اور جو مائیں بہنیں بیٹیاں کہتے ہیں کہ انہیں قبض کے مسائل ہیں، قبض کو ختم کرنے کے لیے، جن کے ساتھ قبض بھی ہو جاتی ہے کچھ مریضوں کو، کیونکہ معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، جگر میں انفیکشن ہوتی ہے، تو وہ قبض والا جو نسخہ ہے وہ بھی میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں، وہ بھی آپ استعمال کر لیں۔ بہت زبردست نسخہ ہے، آزمودہ نسخہ ہے، میرے کلینک کا اہم ترین نسخہ ہے۔ قبض کو ختم کرنے کے لیے جو نسخہ ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، سکرین پر آپ کو شو ہو رہا ہے۔ نسخہ کچھ یوں ہے۔
نسخہ جو ہے وہ ہے یعنی کہ تما جس کو ہنزل بولتے ہیں اس کا چھلکا استعمال کرنا، بیج استعمال نہیں کرنے، کیونکہ ہنزل کا جو ہے چھلکا استعمال کرنا ہے۔ اور اس میں آپ نے تارا میرا تخم تارا میرا ڈال دینا، یعنی کہ برابر وزن ہونے چاہیے، یعنی کہ 5 تولہ چھلکا تما ہنزل جس کو بولتے ہیں وہ، 5 تولہ اس میں آپ نے تخم تارا میرا ڈال دینا ہے، اور 5 تولہ ہی اس میں آپ نے گندک آملہ ساڑھ ڈال دینی ہے، یعنی کہ تینوں چیزیں آپ نے برابر وزن ہی لینی ہے۔ جو تما ہے ہنزل ہے اس کو ہلکا سا توے میں یا کڑاہی میں ڈال کر براؤن کر لیں ہلکی آنچ پر، پھر اس میں شامل کر کے اس کو باریک پیس لیں تینوں چیزوں کو۔ 1000 ملی گرام کے یعنی کہ خالی کیپسول ملتے ہیں وہ آپ بھر لیں، 1 سے 2 کیپسول رات کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد یا 1.5 گھنٹہ بعد تازہ یا نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں، یا نیم گرم دودھ کے ساتھ یا چائے کے ساتھ کھا لیں۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے جو قبض والے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے۔ یہ جو نسخے ناظرین میں نے آپ کو بتائے یہ معمولی نسخے نہیں، یہ آزمودہ نسخے ہیں، اہم ترین نسخے ہیں میرے کلینک کے، یعنی کہ میں نے آپ کو جو بتا دی ان کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ ایک ڈلی آپ نے لینی ہے پھٹکڑی سفید۔ پھٹکڑی سفید بھی آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے کریانہ اسٹور سے بھی، دیسی دوا خانہ سے بھی، یعنی کہ 50 گرام کی ڈلی ہونی چاہیے۔ وہ آپ نے 2.25 لیٹر پانی میں ڈال دینی، یعنی کہ اس کو 2.25 لیٹر پانی میں کوٹ کر ڈال دیں، یعنی کہ پانی میں حل ہو جائے۔ اسی پانی کے ساتھ آپ نے رحم کو دن میں 5 سے 6 مرتبہ واش کرنا، یعنی کہ دھونا ہے۔ جب واش روم جائیں اسی پانی سے آپ رحم کو واش کریں، یعنی کہ رحم کی صفائی کریں۔ بھنے ہوئے چنے، بادام کی گری، یعنی کہ کم از کم 7 بادام کی گری اور مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے صبح کھا لیں، شام کو کھا لیں، دوپہر کو کھا لیں، جتنا بھی آپ کا دل مانتا ہے، یعنی کہ یہ خوراک لازمی کھائیں۔ دودھ کا استعمال زیادہ کریں، دہی کا استعمال زیادہ کریں، کھٹی تلی چیزیں چٹپٹے کھانے ان سے پرہیز کریں۔ ان نسخہ جات کو استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے۔ ان کے جو لکوریا بے شک جتنا بھی پرانا ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ لکوریا کے مسائل کی وجہ سے اولاد کے مسائل بھی بنتے ہیں، ہارمونز کی خرابی ہوتی ہے، ایگز کے پرابلم بننے لگ جاتے ہیں، اور کافی قسم کے مسائل بن جاتے ہیں۔ ان کے ایسی جو شادی شدہ جوڑے ہیں، عورتیں ہیں، مائیں بہنیں بیٹی ہیں، لکوریا کے مسائل کی وجہ سے یعنی کہ جو ہے ان کی جو ہے اولاد والی جو نعمت ہے اس کے اصول کے لیے بھی مشکلات بنتی ہیں۔ شکریہ۔ تو ناظرین اس ویڈیو کو لازمی اپنے شیئر کرنا ہے اور ویورز کے ساتھ، تاکہ ان آزمودہ نسخہ جات جو ہیں ہمارے ان سے اور مریض بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، توبہ استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی۔ ان نسخہ جات کو دعا کر کے کہ اللہ پاک کے رجوع اچھے طریقے سے دعا کریں اور اپنے کیسے غلط کاریوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، یہ نسخہ جات استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے۔ یعنی کہ یہ نسخہ جات مجرب ہیں، الحمدللہ آزمودہ ترین ہے، باقی شفا من جانب اللہ، شفا دینے والی وہی ذات ہے اللہ پاک کی۔ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ شکریہ ناظرین، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ حکیم شاہد اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔